ہم کندھار چلتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ایک انہونی ہوئی ہے۔ انہونی کیا؟ خودکش حملہ ہوا ہے پہلی مرتبہ اگست 2021 کے بعد سے۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ کیا طالبان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے؟ کیا ان کو زیر دباؤ لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آج کے ہمارے ویلاگ کا، ہمارے اس شو کا موضوع یہی ہے۔ تو جناب، جمعرات کی صبح یعنی 21 مارچ کو کندھار میں بالکل وسط شہر میں ایک نیو کابل بینک ہے، اس کے باہر لوگ جمع تھے، بلکہ بنیادی طور پہ سرکاری ملازمین تھے جو اپنی تنخواہیں وصول کرنے کے لیے وہاں جمع تھے، اور اسی دوران ایک خودکش حملہ آور آیا اور خود کو ان کے قریب پہنچ کے اس نے اڑا دیا۔ اس سے کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ابھی تک ایگزیکٹ نمبر اس کا معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن بہرحال ایسے حملوں میں ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ وہ شہر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغان طالبان کا روحانی مرکز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قم شیعہ حضرات کے لیے مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے رائے ونڈ ہے اجتماعات کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کے کندھار ایک سیاسی طاقت کا منبع بھی ہے، ہیڈ کوارٹر بھی ہے طالبان کے لیے۔ یہیں پہ اس تحریک نے جنم لیا تھا ملا عمر کی قیادت میں، اور کندھار کو عملاً آپ کہہ لیں کہ ایک مکہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے امیر المومنین موجودہ ہبت اللہ اخندزادہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اور یہ دھماکہ ہے، جو حملہ ہے خودکش، ان کی جائے رہائش سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ کچھ سرکاری دفاتر بھی اس کے قریب ہیں، بلکہ جو مقامی اس صوبے کا اطلاعات اور نشریات کی وزارت ہے وہ بھی اس کے کوئی 400-500 میٹر دور واقع ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کے وسط میں یہ دھماکہ ہوا، اور یہ ایک ایسا شہر ہے، اس میں پہلے بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ یعنی جولائی 2011 میں سابق صدر حامد کرزئی کے ایک کزن کے لیے دعا ہو رہی تھی ایک مقامی مسجد میں، وہاں پہ خودکش حملہ ہوا جس میں کئی افراد مارے گئے تھے۔ پھر جولائی 2014 میں اتفاق تھا کہ صدر حامد کرزئی کے ایک کزن حشمت کرزئی پہ اس وقت ایک حملہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جنوری 2017 میں کندھاری میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس میں متحدہ عرب امارات کے 5 سفارتکار بھی مارے گئے تھے۔ تو اس طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات اس لحاظ سے ضرور ہے کہ یہ کندھار میں اگست 2021 میں طالبان کا کنٹرول دوبارہ قائم ہونے کے بعد، یا افغانستان پہ ان کا دوبارہ اقتدار قائم ہونے کے بعد کندھار میں یہ ہوا ہے۔ یعنی اس وقت افغانستان کی جو سیاسی قوت ہے اس کے دل میں یہ دھماکہ ہوا۔ اب اس میں ابھی تک ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، اور بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف طالبان کو ڈرانے کے لیے ہے؟ ذمہ داری ہو سکتا ہے ISKP جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، یا جس کو داعش کہتے ہیں، وہ قبول کر لے، کیونکہ یہی ایک واحد ٹیررسٹ گروپ ہے جس کو ہم پراکسی دہشت گرد گروہ بھی کہتے ہیں۔ کیا یہ گروہ اس کو چیلنج کر رہا ہے طالبان کی اتھارٹی کو؟ کیونکہ ذہن میں اگر رکھیں کہ 2019-20 میں بھی جتنے دھماکے، جتنے حملے ہوئے، تشدد کے واقعات ہوئے افغانستان میں جبکہ صدر اشرف غنی کا اقتدار تھا، اس میں سے کم از کم 50% حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، لیکن اگست 2021 کے بعد ان میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی طالبان کے آنے کے ساتھ ہی، واپس اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی خاصا امن ہو گیا تھا۔ یعنی کابل سے لے کے مزار شریف تک، ہرات، شمال جنوب، ہر جگہ پہ تشدد ختم ہو، کیونکہ جو گروہ بنیادی طور پہ برسر پیکار تھا یعنی طالبان، وہ خود برسر اقتدار آ گئے، تو اس کے ساتھ ہی جو زیادہ تر تشدد کے واقعات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ
کوئی ذمہ داری قبول کرے یا نہ کرے اس تازہ ترین جو خودکش حملہ ہوا ہے قندھار میں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک ایسے دن ہوا ہے جس دن پاکستان میں ڈی آئی خان وزیرستان روڈ پہ بھی ایک خودکش حملہ ہوا فوجی کانوائے پہ، اس میں بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، کم از کم 22 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے گوادر پورٹ اتھارٹی کے ریزیڈنشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی عملاً خودکش تھے، 6 خودکش حملہ آور تھے، گاڑی تھی اسلحے سے بھری ہوئی، وہ تو ڈیٹونیٹ نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد 6 حملہ آور آئے، انہوں نے جس کو فدائین حملہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ گزشتہ 2 سال میں سامنے آیا ہے کہ بلوچ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے بھی خودکش حملہ آور یا فدائین حملوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں بھی کوئی کم از کم 7 شہادتیں ہوئی ہیں جو گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پہ حملہ ہوا۔ تو 2 حملے 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان میں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ قندھار میں ہوا، اور ساتھ ہی عطانور جو کہ صوبہ بلخ کے گورنر تھے جو کہ اس وقت ترکی میں مقیم ہیں، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ ایک اپوزیشن گروہ، ایک الائنس بنانے پہ اتفاق ہو گیا ہے جو کہ سیاسی جدوجہد کرے گا طالبان کے خلاف۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آئی ایس کے پی یا داعش نے جو حملہ کیا اس کا تعلق عطانور کے یا جو اپوزیشن ہے ان کے اعلان کردہ نئے انیشیٹو کے ساتھ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میسج بڑا اسٹرانگ ہے، بڑا مضبوط میسج ہے جس نے بھی یہ کیا ہے کہ طالبان کا وہ دعویٰ کہ ہم افغانستان میں امن لے کے آ گئے ہیں، مکمل امن ہو گیا ہے، اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے باطل کیا، اس کو چیلنج کیا ہے، اور طالبان کی جو مکمل اتھارٹی ہے افغانستان کے مشرق، مغرب اور شمال جنوب میں، اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ کیا یہ دھماکہ کوئی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے، کوئی نئے کرائسس، نئے بحران کی نشاندہی کر رہا ہے مسلح جدوجہد کی صورت میں، یا دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی صورت میں؟ پاکستان میں تو گزشتہ چند ہفتوں سے دہشت گردی کے واقعات نے سر اٹھایا ہے دوبارہ اوپر نیچے، جیسے گوادر اور آج ڈیرہ اسماعیل خان کا حملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کیا تصور کیا یہ توقع کی جائے کہ افغان طالبان کے خلاف بھی آئی ایس کے پی یا کچھ دوسرے دھڑے مسلح جدوجہد کا آغاز کر سکتے ہیں، خاص طور پہ آئی ایس کے پی جس کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ مغربی ذرائع ابلاغ بھی، مغربی ماہرین بھی آئی ایس کے پی کو اس علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے رہے ہیں، اور اس بات پہ سوال بھی اٹھے تھے کہ آئی ایس کے پی برطانیہ، یورپ یا امریکہ جیسے ممالک کے لیے اتنی دور، یعنی اتنے فاصلوں پہ ہونے کے باوجود ان کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہے کہ آئی ایس کے پی یا داعش اس علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ اور اس گروپ نے کیوں جنگ و جدل کا سلسلہ، مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے پاکستان میں اور افغانستان میں؟ اس کے موٹیو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میرا خیال ہے ابھی ہماری بحث مباحثے کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آثار کچھ اچھے نہیں ہیں پاکستان اور افغانستان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔